السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم او کما قال۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا او کما قال۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی روایت البخاری، واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال۔ آج کی نشست میں جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ تقابل کرنا ہے کہ ہم کتنا کرتے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ایمان کو پرکھا، دلوں کو پرکھا، امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے جب صحابہ اکرام کے دلوں کو تقوی کے لیے، ایمان اسلام کے لیے پرکھا، تو سب سے زیادہ اللہ کے معیار پر کوئی اترا تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ اللہ اتنا خوش ہوا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی شخصیات سے اور ان کی ذات سے کہ اللہ نے جو جنت کی سب سے بڑی نعمت تھی، جنت کی سب سے بڑی نعمت تھی، وہ اللہ نے صحابہ اکرام کو دنیا میں ہی عطا کر دی تھی۔ صحابہ اکرام کو جنت کی سب سے بڑی نعمت جو دی تھی وہ تھی اللہ کی خوشنودی۔ جنت کے اندر اللہ سب نعمتیں جب دے چکا ہوگا تو اللہ رب العزت اس وقت جنتیوں سے پوچھے گا کہ تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ جو من میں آتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ مل جاتا ہے، اور کیا چاہیے؟ لیکن اللہ کہیں گے نہیں، ایک چیز ہے جو میں نے ابھی دی نہیں ہے۔ سب نعمتیں ملنے کے بعد وہ اللہ سوال کریں گے۔ جب اللہ دیکھیں گے کہ جنتیوں کو سوال نہیں آتا تو خود اللہ فرمائیں گے کہ وہ چیز میری رضامندی ہے، میری خوشنودی ہے، میں آج کے بعد تم سب سے راضی ہو چکا ہوں۔ یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے جو اللہ نے صحابہ اکرام کو دنیا میں عطا کر دی تھی، اور فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ لوگوں، صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پھر اسی وجہ سے یہ بات قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ایمان لانا ہے تو پھر ان جیسا ایمان لانا جیسا صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ اگر تم ان جیسا ایمان لے آئے فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یقیناً صحابہ اکرام چونکہ ہمارے لیے ایک معیار ہے، اسوہ حسنہ ہے، اس لیے ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی، ان کا تعلق جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کتنا کرتے تھے، آپ سے محبت کتنی کرتے تھے، اور پھر اس پیار کے جو تقاضے تھے ان کو کتنا پورا کرتے تھے۔
اگر آپ مختلف ویو سے، مختلف اینگل سے، مختلف انداز سے صحابہ اکرام کو دیکھیں تو آپ کو سر فہرست پوری دنیا میں اول نمبر پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کے اعتبار سے اول نمبر پہ جو شخصیات آپ کو ملیں گی وہ صحابہ اکرام ہی ملیں گی۔ مثال کے طور پہ محبت کا اور پیار کا تقاضا پہلا یہ ہوتا ہے کہ جس سے بندہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کا ادب بھی کرے، اس کا احترام کرے، پہلے اس کی ذات کا، پھر اس کی بات کا، پھر اس کے اعمال کا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی ذات کا کتنا ادب کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے قبات بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم بڑے ہو یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو قبات بن اشیم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی البلاد۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن وانا اقدم منہ فی البلاد، پیدائش میری پہلے ہوئی تھی۔ جواب دینے کا انداز دیکھو، یہ پیار ہے، یہ ادب ہے صحابی کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہہ یہ بھی سکتے تھے کہ میں پہلے پیدا ہوا ہوں، میں ہی بڑا ہوں، لیکن یہ جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن پیدائش میری پہلے ہوئی ہے۔ اس کو محبت کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب ہجرت کا وقت تھا تو راستے میں کسی کو بتانا تو مقصود تھا ہی نہیں، کیونکہ سفر چوری تھا ہجرت کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے پیچھے بیٹھے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے کوہان کی اگلی جانب بیٹھے۔ ایک راہگیر نے پوچھا یہ کون ہے، آپ کون ہیں؟ تو اب اگر بتا دیتے کہ میں ابو بکر صدیق ہوں اور یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے تو 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں لوگ چڑھے ہوئے تھے، تو وہ جا کے بتا دیتا۔ ابو بکر صدیق پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آگے جو بیٹھا ہے یہ ہادی بیٹھا ہوا ہے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ہادی اس کو کہتے ہیں جو راستہ بتاتا ہے، اور یقیناً جنت کا راستہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتاتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ صحابہ اکرام آپ کی ذات کا ادب اتنا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا تو بات کرنے کے لیے جو بندہ آیا، صلح حدیبیہ کی دستاویز پر جو بات کرنے کے لیے آدمی آیا، وہ بات بات پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے بات کرتا تھا۔ پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اپنی تلوار کی دستی پر بار بار ہاتھ مارتے اور پھر اپنی تلوار کی مٹھی کو اس کے ہاتھ پر مارا اور کہا اخر یدک عن لحیتی رسول اللہ، پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف اشارہ اپنے ہاتھ سے کرنے سے باز آ جا ورنہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ ادب تھا کہ بات اشارہ کر کے بھی نہیں کرنی، کہا یہ اپنا آخر یدک، یہ ذرا ہاتھ پیچھے کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے بات کرنی ہے تو ذرا ادب سے بات کر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ سے پیار کرتے تھے انتہا درجے کا، اور آپ کی ذات کا پھر ادب بھی کرتے تھے۔ اسی موقع پر یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نام لکھوایا صلح حدیبیہ کا، جو دستاویز لکھے گئے تو سب سے پہلے لکھا گیا من محمد ابن محمد الرسول اللہ، کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو ادھر سے لوگوں نے کیا کہا؟ کہا نہیں، اگر ہم نے تمہیں محمد الرسول اللہ مانا ہوتا تو یہ لڑائی کس بات کی ہوتی؟ لکھنا ہے تو لکھو محمد ابن عبداللہ، کہ یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے، ہم رسول نہیں مانتے آپ کو۔ اب آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو اس کو مٹا دو، کوئی بات نہیں، مسئلت ہے، کوئی بات نہیں، ہم صلح کے لیے کھڑے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، تم محمد بن عبداللہ لکھ دو۔
لیکن حضرت علی بتا کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا امحاہا، اللہ کے رسول میں اپنے ہاتھ سے آپ کا نام مٹا نہیں سکتا۔ اردو کے شاعر کا بڑا اچھا شعر ہے، کہتا ہے قلم جھک جا ادب کا مقام آیا، قلم جھک جا ادب کا مقام آیا، تیری نوک کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ مطلب یہ تھا کہ صحابہ اکرام آپ کی ذات کا ادب بہت کیا کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ المنورہ گئے اور جا کے وہاں اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر کے اندر ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پہنچ گئے۔ پہنچے اس لیے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی مذاکرات کر لو، چوری چھپے مکہ سے بھاگ کے وہاں پہنچے تھے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مکہ پر چڑھائی کر دے کچھ بات کر لیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے کس کے گھر میں گئے؟ بیٹی کے گھر میں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، دروازہ کھٹکھٹایا باپ نے، اندر اجازت دے دی گئی۔ جب بیٹھنے لگے بستر پر تو کہا کھڑے ہو جائیے، ادھر نہیں بیٹھنا۔ باپ کہتا ہے بیٹی، باپ کے لیے تو بیٹیاں بستر لگایا کرتی ہیں اور تم نے یہ کیا بستر اٹھانا شروع کر دیا ہے، مجھے بستر پہ نہیں بٹھاؤ گی، عزت نہیں دو گی۔ تو ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں ہوا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت مشرک نجس فلم احب ان تجلس علی فراشہ، یہ بستر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر کا ادب یہ ہے کہ آپ کے بستر پر بھی کسی مشرک کو بیٹھنے نہ دیا جائے، اور میں قطعاً پسند نہیں کرتی۔ فلم احب ان تجلس علی فراشہ، پیغمبر کے بستر پر آپ بیٹھے، میں یہ بات قطعاً پسند نہیں کرتی۔ صحابہ اکرام صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب کیا کرتے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اسد الغابہ میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ کے ساتھ فرشتے مصافحہ کیا کرتے تھے، میرے ہاتھ سے ہاتھ ملایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بیمار ہوں تو بستر پہ لیٹا رہتا ہوں، کوئی آتا ہے میرا ہاتھ پکڑتا ہے، مجھ سے مصافحہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، پھر پتہ بھی نہیں چلتا وہ کون ہے، جنات ہیں فرشتے ہیں، کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو تیرے ساتھ مصافحہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ کوئی پتہ ہے تمہیں؟ کوئی خاص ریزن، کوئی خاص سبب ہو جس کا تجھے پتہ ہو کہ تیرے ساتھ فرشتے مصافحہ کرنا جو پسند کرتے ہیں، کیا وجہ؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی خاص وجہ نہیں یاد، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب سے دایاں ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ سے بیعت کرتے ہوئے ملایا ہے، اس دن کے بعد ادب کرتے ہوئے یہ ہاتھ شرمگاہ کو میں نے نہیں لگایا، یہ ہاتھ میں نے کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا، اتنا ادب کرتا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا۔ شاید اسی وجہ سے فرشتے میرے ہاتھ سے مصافحہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر کریں گے کہ آپ کا چہرہ کیسے تھا؟ صحیح مسلم میں ہے نا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ چاند جیسا تھا، ایک روایت میں ہے سورج جیسا تھا، ایک روایت میں ہے تلوار سے تیز چمکدار تھا، ایک روایت میں ہے کہ سورج چاند سے بھی بھڑکے روشنی والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اور ایک حدیث میں ہے کہ میں نے تقابل کیا تھا چاند کی 14ویں کو۔ دوست آ رہے ہیں رستہ بتا دینا۔ چاند کی 14ویں کے ساتھ میں نے تقابل کیا تھا پیغمبر کے چہرے کا، ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے صحن میں اور آپ کا چہرہ مبارک ننگا تھا، اور ایک طرف چاند تھا، میں اس کو دیکھتا تھا اور تقابل کرتا تھا، اور کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے چاند بھی آپ کے چہرے سے روشنی لیتا ہے، اس قدر آپ کا چمکدار چہرہ تھا۔ کسی نے پوچھا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بتائیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ کہتے اللہ کی قسم ساری زندگی میں نے آپ کے چہرے کی طرف ادب کی وجہ سے دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نظر سے نظر ملائی نہیں، تو کیسے بتا دوں کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ یعنی اتنا ادب اور اتنا احترام تھا کہ نظر اٹھا کے آپ کے سامنے زندگی بھر دیکھا تک نہیں۔ کس قدر پیار اور محبت تھی صحابہ اکرام کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے، ایک سفر میں تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما امیر المومنین عمر فاروق ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، سب لوگ پیچھے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیچھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سواریاں، اونٹ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے کچھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پیچھے سے آواز دی اپنے بیٹے کو، کہا یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا یا عبداللہ لا یتقدم النبی احد، کوئی بھی اونٹنی، کوئی بھی سواری پیغمبر کی سواری سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے۔ اتنا ادب کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا پیار تھا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی جو سنتیں تھیں جن کا تعلق ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہیں اعزاز بھی تھا۔ مثال کے طور پہ ہجرت کے موقع پر اونٹنی سب سے پہلے جا کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی، چونکہ یہ آپ کے ننیال کی طرف سے رشتہ دار تھے۔ مدینہ میں آپ کا جو ننیال تھا وہ بنو زہرہ قبیلہ تھا، جو آپ کی والدہ کا خاندان تھا بنو زہرہ، تو ابو ایوب انصاری اسی قبیلے سے تھے۔ بلکہ ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے کوئی ماموں نہیں تھے، لیکن بنو زہرہ قبیلے کے سعد بن ابی وقاص تھے۔ جب احد کا میدان سجا تھا نا، تو سعد بن ابی وقاص آپ کے پہلو میں تیر چلا رہے تھے، تو آپ سعد بن ابی وقاص کے کمر پہ تھپکی دیتے تھے، انہیں تیر پکڑاتے تھے اور کہتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ذرا تیر دھیان سے چلاؤ، نشانے پہ لگاؤ۔ بڑے لوگ جنہوں نے خود کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، لیکن تھوڑے لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ فدا کا ابی و امی، کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ان میں ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ میدان احد کے بعد سعد بن ابی وقاص کو بلایا، اپنے پاس کھڑا کیا اور فرمایا ہذا خالی، یہ میرے ماموں ہیں، کسی کے ایسے ماموں ہیں تو لے کے آؤ۔ اس قدر نشانہ باز، اس قدر بہادر اور اس قدر جری، اس قدر ایمان والے، کہا کسی کے ماموں ایسے ہیں تو لے کے آؤ۔ تو بنو زہرہ قبیلہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال سے تھے۔ ابو ایوب انصاری بھی نہیں تھے، آپ کی اونٹنی ان کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے پڑاؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل پر اور اوپر والی منزل پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رات گھڑا پانی کا ٹوٹ گیا، پانی گرنے لگا، دونوں ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ اس پانی کو اپنے بستر سے اس کو رکھ رہی ہیں بستر اوپر، تاکہ پانی نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ گر جائے۔ چھتیں کھجور کے پتوں کی ہوتی تھی، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نیچے گر جائے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ساری رات ہم سو ہی نہیں سکے، اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ لوگ آپ کو ہدایہ تحائف دے کے جاتے، کھانا آپ اس سے کھاتے، جو بچ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کو بھیج دیتے۔ ایک دفعہ آپ نے کھانا بھیجا تو ویسے ہی ابو ایوب انصاری پکڑ کے واپس لے آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا آپ نے تناول نہیں فرمایا، کھایا نہیں آپ نے، یہ کھانا ایسے ہی آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نا کچا لہسن ہے، آپ کچا لہسن اور پیاز نہیں کھاتے، فرمایا اس کے اندر وہ کچا پیاز کچا لہسن ہے اور اس کے اندر بو آتی ہے، مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ایسا کروں میرے منہ سے بو آئے، چونکہ میری ملاقات فرشتوں سے ہوتی ہے اور وہ بڑی نفیس، بڑی دقیق
اور بڑی ایک نفیس شخصیات ہیں فرشتے، وہ بو برداشت نہیں کرتے، اس لیے میں پسند نہیں کرتا کہ میں ان چیزوں کو کھاؤں۔ ابو ایوب انصاری فرمانے لگے اللہ کے رسول، جو آپ نہیں پسند کرتے ہم وہ کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ واللہ ما اکرہ ما کرہتا، اللہ کے رسول جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند، پیار بھی تو اسی کو کہتے ہیں۔ آج ذرا اپنا تقابل کرنا، کتنی چیزیں جو تجھے پسند ہیں میرے نبی کو پسند نہیں تھی، اور کتنی چیزیں جو میرے نبی کو پسند نہیں تھی تجھے پسند ہے۔ اگر دنیا میں چاہتا ہے کہ اللہ تجھے پسند کر لے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے پسند کر لے تو اپنی پسند وہ بنا لے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانا آپ تناول فرماتے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، آپ حضرت ابو ایوب انصاری کو بھیج دیتے کھانا، تو حضرت انس لے کے جاتے یا کوئی خادم لے کے جاتا، تو ابو ایوب پتہ کیا پوچھتے؟ سأل عن موضع اصابعہ فیت، یہ ابو ایوب انصاری کہتے یہ برتن ادھر رکھ دو، رکھ دیتے، کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں انگلیاں لگا کے کھایا ہے، میں بھی وہاں لگا کے کھانا چاہتا ہوں۔ فیتتبع اصابعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو تلاش کرتے، جہاں آپ نے انگلی رکھ کے کھایا ہوتا وہاں سے لقمہ لیتے تاکہ یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہو جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑا پیار کرتے تھے، جیسے آپ کرتے تھے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار، ہمیں بھی ویسے ہی آپ کی ذات سے محبت اور پیار کرنا ہے۔ اب دوسرے پہلو سے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف آپ کی ذات سے ہی نہیں پیار کرتے تھے، بلکہ آپ پر ایمان بھی ایسے ہی لاتے تھے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا آپ کی بات یہ ہے، ساری دنیا کی باتیں چھوڑ دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا آپ کی ذات پر ایمان کیسے لاتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ راستے میں چل رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں، دیکھنے لگ گئے کہ کون ہے جہاں، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، لوگ کھڑے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی کیا جھگڑا کیا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خزیمہ میں نے نا ایک اونٹ خریدا تھا، طے ہو گیا، میں نے اسے کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ اب جب چلنے لگے تو پیچھے سے کسی نے اس کو آواز لگا دی کہ میں زیادہ دیتا ہوں، چھوڑ دے اس سودے کو، کینسل کرو۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ مکر گیا ہے، اب یہ کہتا ہے کہ میں نے بیچا ہی نہیں آپ کو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں نے خرید لیا، یہ کہتا ہے میں نے بیچا ہی نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں دلیل پیش کرو، میں کہتا ہوں میرا گواہ محمد رسول اللہ کا صرف اللہ ہے، اس وقت اللہ ہی میرا گواہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا گواہ اس وقت اللہ، اور کوئی بھی تھا نہیں۔ لیکن لوگ تو دلیل پر بات کرتے ہیں نا، کہا گواہی کوئی آ کے دے دے۔ اب یہ بات مان نہیں رہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو چھوڑ سکتے تھے، نہیں تو نہ سی اور کہیں خرید لیں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کل کو لوگ کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا، یہ آپ نے دھوکہ کیا تھا، یا آپ نے غلط بیانی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تو نہیں کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ خزیمہ نے ساری بات سن لی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے میں یہ اونٹ خریدا ہے۔ لوگوں کو گواہ چاہیے تھا، لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ برخاست ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رقم دی، اونٹ لے لیا گیا۔ آپ نے کہا خزیمہ یہ تو نے کیسے گواہی دے دی جب کہ تو تھا ہی نہیں ادھر؟ خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، صحیح بخاری میں یہ لفظ موجود ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنی باتیں بتاتے ہیں ہم نے کبھی پوچھا ہے ان کا؟ آپ کہتے ہیں جنت ہے، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے کہا جنت، ہم نے کہا ہے۔ آپ نے کہا میں نے خریدا، میں نے کہا ہاں۔ ہم تو یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، آپ جو کہتے ہیں ہم اس کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ کیوں ہے، یہ کدھر ہے۔ معراج کے موقع پر کسی نے آ کے کہا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جی وہ ایک بندہ کہتا ہے راتوں رات اتنا سفر کیا، ادھر کیا ادھر کیا، یہ کیا ہے؟
ابو بکر صدیق فرمانے لگے یہ سچ لگتا نہیں ہے. کہا اگر تیرا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے. کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے. صحابہ دلیلیں نہیں مانگتے تھے, آگے سے پتہ چل جائے صحیح کہ یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے سامنے گردن جھکا دی جائے. کہتے ہیں نا, شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, کہتا ہے گر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لے گردن میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ویسے بھی صحابہ کرام کا یہ مزاج بھی نہیں تھا, پیار بھی یہی تھا کہ محبوب کی بات سنی ہے تو گردن جھکا دی. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار. یہ کیا ہوا کہ بات پتہ بھی چل گئی اور عادت اپنے مزاج پر ہے. آج انسان سچا مسلمان اسی وجہ سے نہیں ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ اپنی مرضی سے چلتا ہے. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے تو کسی نے آ کے پوچھا, یمن کا آدمی تھا, کہا یہ حجر اسود کا جو استلام ہے, ہر چکر میں بوسہ لینا, یہ ضروری ہے؟ کہاں ضروری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے. حالانکہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر نہیں وہ استلام کر سکا, چوم نہیں سکا, بوسہ نہیں لے سکا تو وہ ہاتھ لگا لے یا ہاتھ کا اشارہ کر لے, اس کا طواف درست ہو جائے گا. لیکن صحابہ یہ رخصتیں نہیں دیتے تھے, وہ پہلے صحیح مسئلہ بتاتے تھے, پھر مجبوریاں آ جائیں تو الگ بات ہے. اسلام نے مجبوریوں میں رخصتیں تو خود رکھ دی. اس نے نا آگے سے دو چار باتیں کی, اگر ایسے ہو جائے, اگر ایسے ہو جائے. عبداللہ بن عمر صحیح بخاری میں سخت ناراض ہو گئے اور پتہ کیا کہتے ہیں, اجعل ارعیت بالیمن, یہ اگر مگر یمن میں رکھو, ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استلام کرتے, ہم بس مان چکے ہیں. ہم یہ ارعیت کیا خیال ہے, کہا اجعل ارعیت بالیمن, یہ اگر مگر یمن میں رکھو, یہاں لے کے نہ آؤ. ہمارا تو مزاج یہ ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا اس کو فوراً تسلیم کر لینا. اور محبت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لی بس ٹھیک ہے, اور آپ کی ذات پر, آپ کی بات پر کسی کو کوئی ترجیح نہیں. حدیث میں آتا ہے نا, یہ عبداللہ, یہ آپ کے جو غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ خدیجۃ القبریٰ کے غلام تھے, انہوں نے آپ کو تحفے میں دیے تھے, آپ نے آزاد کر دیے. اب ان کے والدین پیچھے سے لے کے آگے, چونکہ یہ آزاد تھے, کسی نے پکڑ کے بیچ دیا تھا, غلام بنا دیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والدین پہنچ گئے, بھائی آ گیا, کہا کہ ہمارا بچہ ہے, غلام نہیں تھا, یہ دھوکا ہوا, آپ واپس کر. آپ نے فرمایا میں نے آزاد کر دیے, آپ اسے لے جائیں. اب زید بن حارثہ کے ہیں, جانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے بلایا, کہا ادھر تمہارے ماں باپ ہیں اور ادھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں کیا اچھا لگتا ہے؟ کہنے لگے واللہ لا اختار علیک احدا, آپ ہوں تو میں کسی کو تسلیم کر لوں, آپ کی ذات پر کسی کو ترجیح دے دوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے معیار مقرر کر دیا. ایک طرف بات ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف بات ہو تیرے میرے امام کی, تو بات کی کس کی وزنی ہوگی؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحابہ اکرام نے سکھایا. لیکن آج کتنے بیچارے مسلمان انڈیا پاکستان کے اماموں کے پیچھے کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن نحن المقلدون وجب التقلید علینا. بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ہے مگر ہم تو امام کے ماننے والے. لیکن صحابہ اکرام نے کیا سکھایا؟ فرمایا نہیں, واللہ لا اختار علیک احدا, آپ موجود ہوں کسی کو ترجیح دے دوں. ابو داؤد شریف میں روایت ہے, آپ نے تشریف فرما تھے, آپ کے بائیں جانب بزرگ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے. بچوں میں عبداللہ بن عباس بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ایک آدمی نے دودھ کا پیالہ آپ کو پیش کیا, آپ نے تھوڑا سا پیا, آپ نے پیا تو پھر دیکھا ادھر, پھر ادھر دیکھا. آپ نے فرمایا یا غلام, او بچے او بیٹے, ادھر بزرگ ہیں ادھر بچہ ہے, حق تیرا ہے چونکہ تو دائیں جانب بیٹھا ہے اور دائیں جانب سے ہی کام چلتا ہے اسلام کا. حق تیرا ہے
مگر ادھر بزرگ ہیں، بزرگوں کا احترام بھی لازم ہے۔ جب اللہ ان کا احترام کرتا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دو تو ادھر سے دے دوں، تو صحابی عبداللہ بن عباس پتہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا اعصر علیک، جھوٹا آپ کا ہو کسی اور کو ترجیح دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بزرگ ہوں گے اپنی جگہ پر، مگر آپ کی ذات کے سامنے ترجیح کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ جب آپ کا فرمان موجود ہو، آپ کی بات موجود ہو، تو کسی اور کو ترجیح دے دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ اکرام بسا اوقات طبیعت پہ نہ بھی اترتا نا تو مان لیتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اب مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ اور بہن تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کے گھر آپ تشریف فرماتے، ساتھ سیدہ فاطمہ بیٹھی تھی، یہ بھی پاس بیٹھی تھی۔ آپ کو کسی نے پانی پلایا یا دودھ پلایا، آپ نے پیا تو فاطمہ کو دے دیا، فرمایا اس کو بھی دو، ام ہانی کو بھی دو، ام ہانی کو دے دیا، ام ہانی نے پی لیا۔ پینے کے بعد پتہ کیا کہنے لگی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطرت وکنت صائمۃ، اللہ کے رسول میں روزے دار تھی، آپ کا جھوٹا ملا تو میں نے روزہ چھوڑ کے، نفلی روزہ تھا، افطاری کر لیا۔ میں نے کہا روز روز تھوڑا ملے گا، تو میں نے روزہ ہی افطار کر لیا، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا مل گیا۔ بات کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار صرف نعروں کا نہیں تھا، جہاں جیسے آج چلتا ہے عاشق رسول کا نعرہ، بس صرف عشق کا نعرہ ہی چلتا ہے، جبکہ عشق نہیں، محبت۔ عشق غلط محبت کا نام ہے، اور صحیح درست محبت کا نام محبت ہے، پیار ہے، الفت ہے، مودت ہے، اور غلط محبت کا نام عشق ہے۔ اگر لغت کو دیکھیں نا، یہ عشق لفظ عشیقہ سے ہے۔ یہ آپ نے ہمارے پاکستان میں تو اکثر ہوتا ہے، درخت کے اوپر ایک بیل چڑھتی ہے جس کو پیلی سی بیل ہوتی ہے، جس درخت پر چڑھ جائے اس کا پھل ختم، اس کو برباد کر دیتی ہے، اور باریک سی ہوتی ہے اور ایک دو دن میں ختم، درخت پورے کے اوپر چڑھ جاتی ہے جی، اتنا اس کا۔ اور اس کا ایسا انداز ہے، آپ اس کی دو تین یہ شاخیں ٹہنیاں لے کے نا، تنکے لے کے آپ کسی درخت پہ چلتے چلتے پھینک جائیں، صبح آئیں گے درخت ختم، اس کے اوپر چڑھ جائے گی سارا، اس کو عشیقہ کہتے ہیں۔ اس سے ہے یہ عشق، یعنی جس پہ گیا اس کا کام گیا، وہ دنیا سے گیا بیچارہ، وہ اسی کا ہو کے رہ گیا، اور وہ دیکھتا نہیں پھر آگے پیچھے۔ کہتے ہیں نا عشق اندھا ہوتا ہے، لیکن محبت کی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ دیکھ کے چلتی ہے کہ کہاں چلنا ہے۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنی ہے، وہ ہمارے محبوب ہیں، اور جب ان کی بات ہو تو پھر کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم، انہوں نے یہ بات سکھائی ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی کرنی۔ آپ دیکھیں نا، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر میری تلوار ٹوٹ گئی، میں گیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار تو ٹوٹ گئی ہے۔ رحیق المختوم میں بھی لکھا ہے، صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ حافظہ اللہ نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بدر میں تلواریں تو تھی نہیں، 8-7 تلواریں تھیں، کہا اللہ کے رسول تلوار دیجئے، تو آپ نے کھجور کی لکڑی تھی پکڑی، فرمایا پکڑی، اور کہا یہ لے جو، یہی تمہاری تلوار ہے، بس جاؤ۔ اب ایمان دیکھیے، پیار اور محبت دیکھیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ تلوار تھوڑی مانگی تلوار ہے، لکڑی دے رہے ہیں، اور کہہ بھی رہے ہیں خود ہاذا سیفک، پکڑ لے، یہ تیری تلوار ہے۔ لیکن عکاشہ کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا ہے نا، بس تلوار کا ہی کام کرے گی۔ کہتے ہیں میں بھاگا دشمن کے پیچھے اور میں نے لہرا کے اس پر وار کیا، اللہ نے اس کھجور کی چھڑی کوئی 2 دھاری تلوار بنا دیا۔ جب کسی کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اور یہ مسند احمد میں اور تاریخ دمشق میں واقعہ موجود ہے، ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو عبید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ کہتے ہیں ایک سفر میں تھے، یہ کہانی لوگوں نے بڑی عجیب طریقے سے بنائی ہے، جبکہ صحیح میں بات رکھنے لگا ہوں۔ سفر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کھانا بنایا، ان کی ذمہ داری کھانا تقسیم کرنے پہ لگا دی۔
اب کھانا تقسیم کرنے لگے. آپ کو صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرہ کا گوشت بہت پسند تھا, دستی کا گوشت. تو ابو عبید کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ناول زراح, یہ دستی کا گوشت مجھے دینا. کہتے ہیں بکری کی 2 دستیاں ہوتی ہیں, اگلی ٹانگیں جس کو ہم 4 ٹانگیں پچھلے پاؤں ہیں اور اگلی بازو ہیں, کہتے ہیں 2 ہی دستی کا گوشت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تو میں نے چمچ سے آپ کو نکال کے دستی دے دی, آپ نے تناول فرما لی. تھوڑی دیر بعد پھر کہا ناول زرا, یہ زرا پھر مجھے دینا, یہ دستی کا گوشت دینا. کہتے ہیں میں نے پھر چمچ ڈالا اور نکال دی. اب تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. اب کہتے ہیں میں مسکرانے لگ گیا. مسکرانے اس لیے لگ گیا کہ دیکھیں جی دستی تو 2 ہی ہوتی ہیں, اب تیسری بار بھی آپ نے مانگ لی, آپ کو تو پتہ ہے, لیکن آپ نے مانگ لی. کہتے ہیں لیکن وہ میرا مسکرانا ساری زندگی میرے لیے ندامت بن گیا. کہتے ہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا لو سقطتا, کاش ابو عبید آج تو خاموش رہتا, میں نے جیسے کہا تھا ویسے کرتا, آگے سے اپنی عقل اور دلیلیں نہ دیتا. کیوں کہنے لگے اللہ کے رسول بس 2 ہی تو ہوتی ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو خاموش رہتا جب تک میں تجھ سے مانگتا رہتا, اللہ میرے لیے تیرے برتن میں دستی کا گوشت پیدا کرتے رہتے. لیکن ضرورت یہ تھی کہ پیغمبر علیہ السلام کی بات پر لبیک کہنا, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے, جیسے آپ نے کہا ہے بس کرنا, سمجھ آتی ہے ٹھیک, نہیں آتی ہے نہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی اور ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسا اوپر کرتے ہیں پاؤں کے, موزوں کے, جرابوں کے, جبکہ پاؤں نیچے سے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل اگر دین عقل کا نام ہوتا نا تو پھر نیچے ہی مسا ہونا تھا. دین عقل کا نام نہیں ہے, دین تو وحی الہی کا نام ہے, اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی. تو محبت بھی یہ ہے کہ محبوب کی بات کو سن کے فوراً اس کو تسلیم کر لیا جائے. کتنا ٹائم ہے یہ ذرا بتا دینا, اذان کتنے بجے ہے, اذان کتنے بجے ہے؟ اچھا ہو گئی, ٹھیک ہے بس, ٹھیک ہے الحمدللہ. تھک جائیں تو بتا دینا جی, میں تو طالب علم ہوں, باتیں سناتا رہوں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ تھک جائیں اور کہیں جی اب ساری پاکستان کی باتیں ادھر ہی سنا کے جانی. نہیں بات مطلب جو یاد کی ہے وہاں سے سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت ویسے کرنا ہے جیسے صحابہ نے سکھایا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے لیے ایک سیمپل ہے, اسوہ حسنہ ہے. اور آپ دیکھیں اطاعت میں دیکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تو صحابہ نے کیسے مانا, ہم نے انہی کو کاپی کرنا ہے. مثال کے طور پہ جمعہ کا دن ہے, ابو داؤد شریف میں روایت ہے, آپ بیٹھے ہیں ممبر پر, آپ نے کیا کہا اجلسو, بیٹھ جاؤ, تو صحابہ اکرام بیٹھ گئے. فجلس ابن مسعود علی باب المسجد, عبداللہ بن مسعود کہاں بیٹھ گئے؟ دروازے میں. کیوں؟ انہوں نے سنا ہی وہاں تھا, وہاں بیٹھ گئے. اور اگر ہم اس کی ترجمانی کریں, حدیث میں تو یہی لفظ ہے, اگر ہم اس کی ترجمانی کریں تو یوں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی پوچھتا کہ عبداللہ بن مسعود تم وہاں کیوں بیٹھ گئے دروازے میں, جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں وہیں بیٹھ گئے ہو, تو انہوں نے جواب کیا دینا تھا؟ انہوں نے دینا تھا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بات ادھر سے سنوں, ادھر پہنچنے سے پہلے عمل کروں. مجھے یہ پسند ہے کہ بات سنوں اور ادھر پہنچنے سے پہلے عمل کروں. مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بات ادھر سے سنوں, ادھر سے نکل جائے اور عمل کیا نہ ہو. انہوں نے یہ ترجمانی کی ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے. وَقَرِحْتُ أَنْ أُؤَخِّرَ أَمْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کی بات کو ماننے میں لمحہ بھر بھی تاخیر کروں, مجھے اچھا نہیں لگتا. آج ہمیں بھی اچھا لگتا ہے؟ نہیں, ہمیں بھی اچھا نہیں لگنا چاہیے. پیغمبر کی بات سنی, عمل کرنا, فوراً عمل کرنا اچھا لگنا چاہیے. اپنی سمجھ عقل گھوڑے دوڑا کے, جیسے آخر میں صحیح بخاری میں روایت ہے نا, آپ گزر رہے تھے قبرستان میں سے, تو قبرستان میں ایک عورت رو رہی تھی. آپ نے فرمایا اسبری اسبری اسبری. اس نے کہا جاؤ کام کرو, دکھ ہمیں لگا ہے تمہیں کیا خبر, درد جسے ہو اسے. اس نے آپ کو پہچانا نہیں, وہ بیٹھی رو رہی تھی اپنے غم میں, کچھ اس کا اپنا پیارا دنیا سے چلا گیا, قبر پہ بیٹھی رو.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। एक आदमी आया, उसने कहा अल्लाह की बंदी जो बात आपको कह रहे थे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। औरत उठी, भागती हुई गई, घर में पहुंच गई, कहा अल्लाह के रसूल अस्बिरो अलान अस्बिरो, अब सब्र करते हो। आपने फरमाया अस्सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सब्र ये नहीं कि रो पीट के जब कुछ ना बना कहा अब तो सब्र ही अच्छा है, नहीं, बल्कि शुरू के अंदर ही याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह बात सुनी तो कहा फसब्रुन जमील, बस सब्र ही अच्छा है। तो ये नहीं कि बंदा सारे जहान की टकरे खाने के बाद आके कहे अब अल्लाह का धर ही ठीक है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही सच्ची है, नहीं, बल्कि जब पता चल जाए कलमा पढ़ने के बाद फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही तस्लीम किया जाए। और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन ने यह सबक दिया। अबू दाऊद शरीफ में किताबुल लिबास में यह रिवायत मौजूद है कि आपने मजलिस में कहा था निअमर रजुल खुरैमस्ती लौला तूल जुम्मतिही व इस्बालु इदारी, अगर खुरैमस्ती दो काम छोड़ दे ना तो बंदा बड़ा अच्छा है। कौन कौन से काम? पहला काम ये कि इसकी शलवार टखनों से नीचे रहती है, मुसलमान की शलवार टखनों से नीचे नहीं होती। और दूसरा इसके बाल कंधों से बढ़े, इस्लाम कंधों तक की इजाजत देता है, कानों तक, कंधों तक, लेकिन कंधों से नीचे नहीं। कहा अगर ये काम छोड़ देना दो, ने अमर रजुल, बहुत बाकमाल आदमी। मजलिस खत्म हुई, किसी ने जाके बता दिया, कहा खुरैम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। तो खुरैम ने क्या किया? फ़अख़ज़ शुफ़रतहु, फौरन कैंची पकड़ी, फ़क़ता अशारहु, फौरन अपने बाल काट के कानों तक ले आया। कहा अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों से बड़े बाल अच्छे नहीं लगते तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते। मैंने वो काम करना है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद। हजरत अनस कहीं जाते तो कद्दू बड़े ढूंढ ढूंढ के खाते। किसी ने कहा ये क्यों? कहा ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थे इसलिए मैं पसंद करता। साहबा की पसंद इसलिए होती थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद। खुराम कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं तो मुझे कैसे पसंद हो सकते? फिर फौरन अपनी रफ़अ इज़ारहु इला अंसाफ़ि साक़ै, अपनी चादर को उठाया, तहबंद को उठाया और निसक पिंडली तक कर लिया। कहा जहां अल्लाह के पैगंबर खुश मैं भी वहां ही खुश। ये सही बुखारी में रवायत आपने सुनी होगी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आए, हजर अस्वद को बोसा दिया, इस्तिलाम किया, फिर पीछे हट गए, लोगों को मुखातब करके कहने लगे लोगों सुनो, ये हजर अस्वद मैं इसको कहने लगा इन्नका हजरुन ला तज़ुर्रु वला तनफ़ा, ये पत्थर है, नफा नहीं देता, नुकसान नहीं देता। मैं चूमता इसको पता क्यों हूं? मैं चूमता इसलिए इसको हूं राईतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका, ए हजर अस्वद मैं तुमको इसलिए चूमता हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा हुआ है। अगर मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा न होता तो मैं कभी भी तुम्हें नहीं चूमता। तो साहबा इकराम ने ये बात सिखा दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो प्यार सिर्फ बात का नहीं करना कि आप सबसे ज्यादा अजीज हैं, सबसे ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन बात आपकी कोई भी नहीं माननी, ये प्यार नहीं है। प्यार ये है कि आपसे मोहब्बत इस हद तक हो, पता चल जाए तहकीक के बाद कि आपकी ये बात है, फिर सारी दुनिया नाराज होती है, सारे लोग एक जानिब हैं, सबको छोड़ के मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बताएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत कितनी की? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे अहब्बु इलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल हमें महबूब हैं मिन औलादिना व अज़वाजिना व आबाइना व उम्महातिना, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद, माँ बाप और बीवी बच्चे सबसे ज्यादा अजीज हैं। हत्ता के व मिनल माइल बारिद अला ज़मा, हत्ता के एक जानब गर्मियों के शदीद दिनों में प्यासे के सामने ठंडा पानी पड़ा हो, एक जानब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, बंदा आके पूछे कि तुम्हें इस हालत के अंदर पानी ठंडा चाहिए या मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए, हम कहें जान जाती है तो चली जाए, हमें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिए। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूली पे लटका के तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है
ابو سفیان نے پوچھا تھا حرم کے باہر سولی پہ لٹکا کے، کہا خبیب تیری جگہ پہ اگر ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیں تو کیسا لگے گا؟ فرمانے لگے میرے نبی جہاں موجود ہوں توزی شوکتن، انہیں وہاں کانٹا چبھے اور انہیں تکلیف ہو، مجھے اتنا بھی پسند نہیں ہے۔ تم سولی کی بات کرتے ہو، مجھے تو اتنا بھی پسند نہیں ہے، میرے نبی جہاں موجود ہیں وہاں انہیں کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی، اور تم کہتے ہو کہ ان کو سولی پہ لٹکا دیں۔ باتیں اور بھی ہوتی رہی۔ آخر ابو سفیان نے کہا واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا اللہ کی قسم بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کے پیغمبر سے پیار کرنے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور آپ کے سامنے ان کی زندگیاں موجود ہیں، صحابہ کرام کی ساری زندگیاں نمونہ موجود ہیں۔ آپ کی بات سنی ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، پیغمبر کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیں نا مسند احمد میں حسن درجے کی روایت ابو دہدہ والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ آ گیا مسجد نبوی میں، ایک آدمی نے کہا یہ کھجور کا درخت ہے، یہ دیوار کرنی ہے، دوسرا بندہ دیتا نہیں ہے، بات چلتی لمبی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کھجور کا درخت اسے دے دو، کہا نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے خرید لیتے ہیں، تو ایسا کر اگر تو آج اس مسکین آدمی کو یہ کھجور کا درخت دے دے گا نا، اللہ تجھے جنت میں ایک کھجور کا درخت دے دے گا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ ابو دہدہ پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کوئی اور کام کر لے تو اسی کے لیے بھی آفر یہ موجود ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں اسے کھجور کا درخت خرید کے اسے دے دوں تو مجھے اللہ جنت میں دے دے گا۔ فرمایا ہاں۔ اس کو ایک جانب کر لیا، کہا کتنا چاہیے؟ یہ کھجور کا درخت بیچ دے، میں اس کو دیتا ہوں، مجھے جنت میں ملے گا۔ اس سے بات شروع ہو گئی، کہا میرے باپ کا ایک لے لے۔ وہ بندہ بھی بسا اوقات کہتا نا پھنس گیا ہے، کر لو اس کا حساب، مجبوریوں سے فائدہ اٹھا لو، لیکن صحابہ ایسا کرتے نہیں تھے۔ اس پہ مثال یاد آئی، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کے لاؤ۔ گھوڑا خرید کے لے آیا، کہا کتنے کا؟ مالک ساتھ تھا، پیسے دینے تھے۔ گھوڑے کے مالک سے پوچھا کتنے میں؟ غلام نے طے کیا، کہا 200 درہم۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں یہ تو گھوڑا زیادہ قیمتی، تجھے 400 درہم دے دیں تو کیسا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے، اور 200 والے کو 400 ملے تو اس نے تو کہہ رہا نا جی بسم اللہ۔ کہنے لگے جی مجھے منظور ہے۔ کہا نہیں تجھے 600 دے دیں تو؟ خاموش ہو۔ کہا ہم تجھے 800 درہم دیتے ہیں، تم یہ گھوڑا ہمیں دے دے، تجھے معلوم نہیں ہے یہ گھوڑے کی قیمت 800 درہم ہے، 800 ریال ہے۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس گھوڑے کے مالک نے پوچھ لیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جب 200 میں ملتا ہے تو اتنا کی تکلیف کی؟ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے یہ اس لیے کیا ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے بیعت کی تھی نا، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، میں نے جہاں یہ بات کی تھی کہ میں نمازیں پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، وہاں میں نے یہ بھی بیعت کی تھی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے یہ بیعت کی تھی، آج اسی وجہ سے میں مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے یہ سبق دیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا یہ ہے، سمجھایا یہ ہے، اور محبت بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اسی طرح تسلیم کیا جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور جب تک انسان اس کو اپناتا رہتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں وہ عزتیں پاتا ہے، ترقیاں اسے ملتی ہیں، اللہ رب العزت شان و شوکت اسے دیتا ہے۔ اور جب محبت کے انداز اور معیار بدل جاتے پھر انسان ایسا ہی رہ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی ذلت بھی دیکھ لو اسی وجہ سے، وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، پیغمبر کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، محبت اور پیار کے انداز اور پیمانے بدل گئے ہیں۔ آج محبوب انسان نے اپنے بنا لیے ہیں، اپنے دل کے خدا بنا لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا کا نظام درہم برہم۔
तो इसलिए खुलासा में अर्ज करने लगा हूँ, वो ये है कि सहाबा को अपने सामने रखिए, मयार सहाबा इकराम को बनाइए, इताअत वैसी कीजिए जैसे सहाबा इकराम करते। बात सुनी और सरे तस्लीम खम है। और मोहब्बत वैसी कीजिए, सिर्फ नाम से नारों से नहीं, बल्कि मोहब्बत वैसे कीजिए जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। और इताअत वैसे कीजिए जैसे सहाबा इकराम ने की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का अदब, आपकी बात का अदब वैसे कीजिए जैसे सहाबा इकराम करते थे। यकीनन अगर कोई इंसान फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिह फ़क़द इहतदा, ईमान अगर हमारा सहाबा जैसे, आज लोगों के पास बहाना बड़ा है, कहते हैं लो जी वो सहाबा थे, हम उन जैसे कैसे हो सकते, हम गुनाहगार, वो कहाँ हम कहाँ। ये अमल ना करने के लिए बहुत अच्छा बहाना है। नहीं, उनकी ज़ात को हम पहुँच नहीं सकते, उनका मकाम कैसे हम उनको पहुँच सकते हैं। हदीस में आता है, आपने फरमाया अगर तुम्हें उम्र नूह मिल जाए, नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मिल जाए, बाज़ रवायात में आता है उनकी उम्र 1000 साल थी, बाज़ रवायात में आता है उनकी 1400 साल उम्र थी, 950 साल उन्होंने तबलीग की। आपने फरमाया अगर तुमको नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसी उम्र मिल जाए और तुम अमल करते रहो, सहाबा इकराम के एक लम्हा पैगंबर के पास ठहरने के बराबर तुम्हारे अमाल नहीं हो सकते। एक हदीस में आता है अगर तुम्हें उम्र नूह मिल जाए और दूसरी जानब वो सारी उम्र नूह जितनी तुम्हें मिली है, तुमने इबादत की है, उसको एक पलड़े में रख लिया जाए और दूसरे पलड़े में सहाबा के चेहरे पर पैगंबर के साथ चलने की वजह से जो गर्द पड़ी है उसको रख लिया जाए, तब भी वजन बराबर नहीं हो सकता। उन तक हम नहीं पहुंच सकते, मगर वो हमारे लिए नमूना है, हम जैसा अमल तो कर सकते हैं। हमारे पास उनके अमाल मौजूद है, खुशी के, गमी के, उन्होंने शादियां की, उनके वफात हुई। आज अंदाज, तौर तरीके, तहजीब हम जो मीडिया पर देखते हैं, जो यूरोप को देखते हैं, वो नंगा धड़ंगा वो सारे काम वो मुसलमान करता है, वो सारे काम जो गैर के हैं वो तू करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सहाबी रसूल ने आके पूछा था, अल्लाह के रसूल आज आपको देखते हैं तो मन हल्का होता है, ताबत नफ्सी, नफ्स खुश हो जाता है, कुर्रतु आइनी, आँखें ठंडी हो जाती हैं। लेकिन क़यामत के दिन तो आपको अल्लाह जन्नत में अंबिया का साथ दे देगा, हम आम लोग होंगे, आपका चेहरा वहाँ नहीं देखेंगे, दिल को सुकून कैसे आएगा, आंखों को ठंडक कैसे आएगी। यानी सहाबी का पूछने का मकसद ये था कि दुनिया में आपकी रिफाकत तो मिल गई, आखिरत में आपकी रिफाकत कैसे मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीका। और लोगों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में नहीं आखिरत में, अगर तुम्हें दुनिया में रफ़ाकत नहीं मिले, तुम्हें आखिरत में पैगंबर का पड़ोस मिल जाए, पैगंबर का साथ मिल जाए, आपकी रिफाकत मिल जाए, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और ताबेदारी शुरू कर दो। और उस तरह जैसे सहाबा इकराम ने, अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह हमें सच्चा सुच्चा प्यार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीब फरमा। आपकी ज़िंदगी जैसी थी उसको हमें उसवा हसना समझने की तौफीक अता फरमा। सहाबा इकराम के को अपने लिए आइडियल और नमूना बनाने की तौफीक नसीब फरमा। बीमारों को अल्लाह शिफा नसीब फरमा। हमारे फौज शुदगान को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ जी, ये जिन भाइयों ने दरस गौर से सुना है, तो मैं जो दरस दिया है उसी से सवाल करूँगा। जो भाई सही जवाब देगा इंशाअल्लाह, ये किताबें कुछ हैं इंशाअल्लाह वो इनाम में दी जाएंगी। जिस भाई को उसका जवाब आता हो तो वो बंदा भाई हाथ खड़ा करेगा, ताकि साथी उस देख के फिर पूछ के उसका इनाम तय कर सकें। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने कहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं और पैदाइश मेरी पहले है? दरस में मैंने बताया है, किसको पता है? हाथ खड़ा करें।
आपने थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा किया है आपने, पूछ रहे हैं पड़ोस से। हाँ जी, आप बताएं। आपने लिखा था लगता है, बैठ जाएं जी, इनको इनाम दें जी। कुबात बिन अशीम, नहीं बस एक दे दें जी, काम जल्दी खत्म हो। ये दे दें, ये दुआए रसूल पाने वाले जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके लिए आपने दुआएं की थी, तो ये हमारी ही किताब है। दुआ फरमाएं अल्लाह हमारे लिए इसको ज़रिया निजात बनाए। अगला सवाल जी, अगला सवाल ये है, तुसी क्यों खड़े हो गए जी? अच्छा जी, सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल ये है कि मस्जिद के दरवाजे में जो बैठे थे वो कौन से सहाबी थे? नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया जी, ये सवाल ही खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया काम। जवाब नहीं देना जी जब तक पूछे नहीं, इस तरह तो नहीं ठीक। ये एहतियात करें जी, उल्टा इनाम के चक्कर में जुर्माना ना हो जाए। जो सहाबी सालन तकसीम कर रहे थे, दस्ती का गोश्त जिनसे मांगा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी का पैगंबर से क्या रिश्ता था? नाम नहीं पूछा, रिश्ता पूछा है जी। आप बताएं। आज़ाद करदा गुलाम थे, ठीक है जी। आप इनको इनाम दे दें जी, एक किताब दे दें, ये किताबुल अवाल दे, यही दे दें, यही दे दें। ये किताबुल अवाइल है जी, सबसे पहले जिस जो चीज़ें हैं इसमें वो दर्ज है। इसी बात का हवाला भी मैंने पेश किया था, ये किस किताब में मौजूद है? 2 किताबों के हवाले दिए थे जी। आप बताएं। नहीं, जवाब गलत हो गया जी। तारीख़ दमिश्क, ठीक है, खड़े हो जाएं। मुस्नद अहमद में भी आया, तारीख़ दमिश्क में भी। ये दे दें जी, यही दे दें। फरिश्तों का सहाबा से प्यार, फरिश्ते जिन जिन सहाबा पर उतरे हैं उनके मुतल्लिक़ लिखी गई ये किताब है। मुश्ताक भाई, आपको भी कोई याद है तो पूछ लें। अच्छा जी, चलें, यही जो भाई ने पूछा था कि रहीकुल मखतूम का जो हवाला दिया था, किस सहाबी की बात कोट की थी मैंने? रहीकुल मखतूम से किस बात जी? आपने दिया तो आप छोड़ दें जी, आप छोड़ दें। आप बताएंगे भी तो इनाम नहीं मिलेगा। हाँ जी, रहीकुल मखतूम से मैंने एक सहाबी का तज़किरा किया था। हाँ जी, कोई नहीं, चलें आप बता दें। हाँ जी, काशा जी, बैठ, ठीक है। नहीं बस ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बताएं जी, आप बताएं जी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए आपका बिस्तर उठा दिया गया था वो कौन गए थे जी? आप बताएं, आप बताएं। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला जी। इनाम दे दें जी, यही दे दें, बस सही मुंतखब वाक़यात दे दें। और ये बात बताएं जी, सवाल ही खत्म हो गया। हाँ जी, नहीं, ये सवाल बहुत आसान है, आपने कर दिया। यही सवाल मैं करूँगा, ये सवाल मैं करूँगा, यही सवाल मैं करने लगा, ये मैं करने लगा, मैं बात करने लगा। वो कबीला कौन था? वो कबीला कौन सा था जी? जी आप बताएं। नहीं, गलत हो गया, बैठ जाएं जी। बनु ज़ोहरा, कबीला बनु ज़ोहरा था जो आपका ननियाल था। ये दे दें जी, यही दे दें। मैं मोहब्बत किससे करूं? अल्लाह और उसके रसूल से, वालिदैन से, बहन भाइयों से। इस्लामी मोहब्बत की तकसीम पे किताब है जी। अच्छा जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ जी भाई आप सवाल ही कर दें, जवाब नहीं देना था। अच्छा जी, पता नहीं कितना बयान किया, भूल ही जाते हैं बाद में। हाँ जी, इस्लामुद्दीन साहब ऑन करो सवाल।
ہاں جی میں کرتا ہوں جی، میں کرتا ہوں، 1 منٹ مجھے موقع دیں تھوڑا سا. سارے آسان نہیں نا کرنے، کوئی مشکل بھی کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نہیں وہ نہیں سوال کرنا ہے. نہیں پتہ ہے جی، ماشاءاللہ بڑی توجہ سے سن رہے تھے سارے دوست. ہاں جی، وہ روزہ کنہوں نے توڑا تھا؟ صحابیہ کون تھی، ان کا نام کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ 2 باتیں بتانی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا؟ جی آپ بتائیں جی، پہلے آپ نے غلطی کی تھی. ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ سچا ذات بان تھی. جی دیں جی، کتاب دیں جی، انہوں نے محنت کی ہے، یہی دے دیں جی، یہی دے دیں. ام ہانی بتا دیا، نام بتا دیا جی، انہوں نے بتا دیا، نام بتا دیا. جس صحابی نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی تھی اور بال کاٹ لیے تھے، ان کا نام کیا ہے؟ ہاں جی بتائیں جی. نہیں جی، یہ آپ خریم ازدی، جواب درست ہے جی. دیں جی کتاب، یہ دے دیں. آ جائیں آگے جی، آ جائیں جی، آ جائیں. یہ ہمارے شاگرد ہیں جی، یہ بھی بات آپ کو بتا دیں. بڑی جدے سے آئے ہیں جی، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگلیوں کے نشان ڈھونڈتے تھے وہ کون سے صحابی تھے؟ جی آپ بتائیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. جی دے دیں، یہ کتاب دے دیں. اچھا جی، وہ کون سے صحابی تھے جن کے ساتھ فرشتوں نے مصافحہ کیا تھا؟ جی آپ بتائیں. ہاں جی، عمران بن حسین. یہ حسین جو ہے سواد سے ہے، سین سے نہیں ہے. یہ کبھی یہ دے دیں جی، یہی دے دیں. عمران بن حسین ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فرشتے آپ سے مصافحہ کرتے ہیں. جن کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، خزیمہ بن ثابت، انہوں نے گواہی دی تھی. یہ کس حدیث کی کتاب سے بیان کی گئی؟ کیا بتائیں؟ نہیں جواب غلط ہے جی. نہیں جی جواب غلط ہے. آپ نے انعام لے لیا جی. صحیح بخاری کی ہے، میں نے بتایا تھا، لیکن اب یہ کینسل ہو گیا، سارا قصہ غلط ہو گیا جی. ساری کتابیں کسی میں تو ہوگا، سب کے نام لے. ہاں جی، کس صحابی نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنی انگلیوں کو پیچھے رکھو؟ جی بتائیں. مغیرہ بن شعبہ. آپ کو انعام ملا ہے؟ نہیں ملا جی. دیں جی کچھ. اچھا جی، کھجور خرید کے، یہ واقعہ بس کمپلیٹ نہیں سنا سکے، بس آگے نکل گئے. کس صحابی نے کھجور کا درخت خرید کے دیا تھا؟ جی بزرگ بتائیں جی. جی نہیں جی، ابو دردہ نہیں ہے جی. آپ بتائیں جی. ہاں جی، دحدہ، ابو دحدہ. یہ بڑی کتاب دیں جی، انہیں بڑی کتاب دیں. وہ یہ اچھا ٹھیک ہے، دے دیں کوئی دے دیں کوئی. یہ بڑا زور والا سوال تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کس آدمی کو کہا تھا کہ اگر مگر اپنے پاس ہی رکھو؟ وہ کس ملک کا تھا؟ یمن کا تو معاملہ. ساری کتابوں میں پیسے نکل جائیں گے. یہ دیکھیے سوال وہ کریں جو فدا کا بھی آپ نے اور کس صحابی اگر کے تقریباً نہیں بتایا اس کو یہ انعام دے دیں، میری ایک رائے ہے. ہاں جی، یہ ایک سوال آیا ہے جی. کچھ سوال
درس سے ہٹ کے ہو جائیں اس کے لیے بڑی کتاب دینی ہے، یہ فرمان جاری ہوا ہے۔ اور کوئی صحابی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو فدا کا ابی و امی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا فدا کا ابی و امی، کوئی اور صحابی؟ جی آپ بتائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی کوئی بتائیں؟ جی ٹھیک ہے، کتاب آپ کی ہوگی، یہ کتاب انہیں دے دیں۔ جی اور کوئی؟ یہ صحیح ان کے لیے کیونکہ فیملی ساتھ ہے۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ کی تقسیم بہت اچھی ہے۔ ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ نے کہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے بھی کہا تھا، بلکہ ایک کتاب بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہے فدا کا ابی و امی، اردو میں ملتی ہے، وہاں سے ادھر نہیں ملتی۔ مدینے کے ایک ہمارے شاگردی ہیں، اسٹوڈنٹ، انہوں نے لکھی ہوئی ہے، یہ ادھر پڑھتے ہیں آج کل مدینہ میں جامعہ میں۔ اچھا یہ آپ ایک کتاب رہ گئی ہے، ہاں جی یہ ویسے دے دینا جی۔ ہاں جی ایک سوال یہ ہے، کس بھائی کو پتا ہے کہ مسجد حرام میں بیت اللہ میں جو زمزم کے کولر ہیں وہ کتنے پڑے ہوئے ہیں؟ تعداد بتائیں گے۔ مسجد نبوی میں 5000 ہیں، اب حساب لگا کے بتانا صحیح۔ یہ کام کرنے والے 4000 نہیں جی نہیں جی، مسجد نبوی میں ریٹن موجود ہے کہ 5000 ہے۔ جی بتائیں جی، اور کسی بھائی کو پتا ہو؟ صحیح 7000 کہتے ہیں۔ چلیں جی اب بتائیں، اب ایک اور سوال رہ گیا، اس وقت حاضر سروس بیت اللہ کے کتنے امام ہیں؟ صحیح بتانا ہے، بیت اللہ کے امام اس وقت کتنے ہیں؟ 10 جی 8 جی 9 لو اب کیسے مانے جی؟ جی میں کے 6 ہے، ہاں جی 10 سے 12 امام ہے، یہ 10 امام ہے، ایک مار میں تو انتہا لگے ابھی 9 یعنی 10 امام ہے، 10 نہ ایک زیادہ نہ کم ہے، کون بتا رہے؟ نہیں جی کتاب انہیں دے دیں جی، یہ خوشخبری۔ جی جی شیخ کسی کو اور تحفہ دے دیں گے، ادھر سے بھی اجر ہو جائے گا، آگے سے بھی اجر ہو جائے گا۔ بارک اللہ جی۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ برکت کوئی ایسا واقعہ جو رہ گیا ہو؟ نہیں ایک منٹ، ابھی کھانا نہیں آیا۔ جی قاسم بھائی درس ہو رہا سی اتنے نا مکے سے، ہوں درس تو فارغ ہو گیا۔ اب بس وہ سویرے موبائل بند رکھی دا، سون نماز تو بعد